السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورہ بقرہ۔ آج سنیں گے آیت نمبر 46 سے لے کر 51 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، تم کو بچا لیا اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے دریا برد کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم اپنے حق میں بڑے ہی ظالم تھے۔ یہ آج کے درس میں کل 6 آیتیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس کو ہم نے سنا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے رب سے ملاقات کے مشتاق ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف جھکاؤ نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر نماز بہت بھاری ہوتی ہے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نماز میں انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں دوبارہ اس آیت میں جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے بارے میں آرزو رکھتے ہیں، وہی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
دوبارہ جو نعمتوں کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے تاکہ گزشتہ باتوں کی مزید تاکید کی جا سکے اور آئندہ آیتوں میں آنے والے وعید شدید کا بنی اسرائیل کے کفران نعمت کے ساتھ ربط پیدا کیا جائے۔ نعمتوں کا بالعموم ذکر جو اللہ رب العالمین نے ان کے قوم پر کیا ہے، ایک خاص نعمت کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے زمانے کے وہ یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتارا تاکہ آپ کے زمانے کے یہودیوں کو اس بات سے خبر کر دیا جائے کہ جو عالمین میں رہتے ہیں دنیا کے اندر، تو ان کے جو آبا و اجداد بنی اسرائیل کے قوم میں گزرے، یہاں پر جو لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا بہت ہی عام سا لفظ ہے، بہت ہی بہترین ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، یہ جو عالمین کا لفظ ہے اللہ رب العالمین نے اس عالمین کے لفظ سے جوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ یہودیوں کے آبا و اجداد کو۔ اور عالمین سے مراد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، نصارہ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی، یا ان کے جو آبا و اجداد تھے ان پر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی؟ یقیناً اس بات سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کی تلاوت کے بعد کہ انی فضلتکم علی العالمین سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کے آبا و اجداد گزرے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نوازشیں عنایت کی تھی، نازل فرمائی تھی، بڑے بڑے اکرام اور فضل اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا۔ تو اس زمانے کے جو لوگ ان کے آبا و اجداد میں تھے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس فضیلت کو پورے دنیا کے اندر جاری کیا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا نبی بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے دوسری آیتیں اتاری، اور ان امتوں پر اللہ رب العالمین نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر امت محمدیہ کا ذکر کیا اور کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو، بنائی گئی ہو۔ تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری ٹکڑے میں انہی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں دنیا میں تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ فضیلت اس حال میں انہیں حاصل ہوگی جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، نہیں تو خیرکم کنتم خیر امتن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا جو لقب اونچا کیا ہے انی فضلتکم کے بعد، یہ فضیلت صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد اگر ان سابقہ عالمین کے لوگوں میں یا سابقہ انبیاءوں کے جو امتیں باقی ہیں اگر وہ اس نبی پر ایمان لے آئیں گی تو وہ بھی خیر امت کہلائیں گے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ اگر وہ اہل کتاب، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، قوم یعقوب ہو، آل یعقوب کی قومیں ہوں، کوئی بھی قوم ہو، اگر وہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ رب العالمین کے نبی محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو وہ لوگ بھی
ولو آمنو کے تحت اس فضیلت میں آ جاتے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ اس خیر امت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس امت کو امتیاز بخشا باقی تمام امتوں پر، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہی سب سے بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو امت محمدیہ اس وقت کی سب سے دنیا کی سب سے عظیم امت ہے جو اپنے اندر ایمان رکھتی ہے اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان والوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر کے کہا کہ یہی خیر امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس کے اندر خیر امت ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا ہے۔ اسی طرح سے آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس آیت کے اندر بہت عظیم پیغام اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہمارے انبیاء ہوں گے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اپنے امتیوں کے موحدین جماعت کی کریں گے۔ کافرین، ضالین، مبتدعین، بدعتی، مشرک لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پابندیاں عائد ہوں گی اور باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نبی کو اجازت دے گا ان کے لیے جو لوگ دنیا میں موحد پسند بن کر کے زندگی گزارے ہوں، یعنی صرف توحید پر اپنی زندگی گزارے ہوں، اگر انہوں نے ذرہ برابر بھی شرک کیا اور شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن ان کے حق میں نہ کی جائے گی، نہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں شفاعت کافروں کے لیے نفی قرار دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یعنی کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 ہے۔ اور جہنمی کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اے اللہ آج ہمارے لیے کوئی سفارشی نظر نہیں آ رہا۔ تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں اور بدعتیوں کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، اور مومنوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور قرآن اور سنت سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین موحدین کے لیے قیامت کے دن رب کائنات سے سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ ہوگی اس مانگ کو اللہ رب العالمین پوری فرمائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر ایک بات کی طرف ہمارے ذہن کو مبذول کیا ہے کہ وَإِن نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر کیا ہے۔ فرعون جو قوم بنی اسرائیل کا ایک ناہنجار بادشاہ تھا، کمینہ انسان تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے کی بادشاہت کا ذکر کر کے فرعون اور فرعونیوں کے درمیان جو ظلم ہو رہا تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم سے تمہیں بچایا۔ کیسے بچایا؟ جب فرعونی ظلم استبداد میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تو اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے نبی جو قوم بنی اسرائیل کے آخری دوسرے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معاملہ یہ ہوا تھا، اصل میں اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ فرعون اپنے قیافہ شناسوں سے، رمانوں سے، نجومیوں سے، کاہنوں سے، جو اس کے بہت خاص مشیر تھے، ان کے ذریعہ سے اسے کسی نے بتایا کہ آپ کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو تہو بالا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اپنے نجومیوں کے کہنے پر اس نے
پابندی لگا دی کہ جتنے بچے ان سال اور آئندہ سال 2 سالوں میں پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دو، ان کی بچیوں کو چھوڑ دو اور بچوں کو قتل کر دو۔ اللہ رب العالمین نے اسی پیریڈ میں اس فرعون ظالم بادشاہ کے نشانے پر جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو جو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی پیریڈ میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے وہی موسیٰ اس کے تخت و تاراج کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ سے اس کے تخت کا کایا پلٹوایا، اور پوری کائنات نے دیکھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب وہ بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید کا جب اعلان کیا تو وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی، تو جن لوگوں نے بغاوت کی ان کو آپ نے چھوڑا، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو لے کر کے آپ دریا پار ہو گئے۔ اس کے بعد جب دریا پار ہونے لگے تو اللہ رب العالمین نے دریا کے پیچھے فرعون اور فرعونیوں کو تعقب میں لگا دیا کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام تو نکل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کے بعد جب فرعونی ان کے تعاقب میں گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب اور قہر ٹوٹا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا، اور اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعونیوں کو وہیں پر دریا میں ڈبو دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انتظام تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بچانے کا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یہاں پر یاد دلایا ہے تاکہ تم اپنے رب عظیم کو یاد کرو، اور جو تمہارا بدماش بادشاہ تھا جس نے تمہارے ساتھ بدتمیزیاں کی، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ، تمہارے بچوں کے ساتھ اتنا قتل کا معاملہ کیا، اس سے تم بچ سکو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب سمندر پٹا، موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے نکل گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور تمام اس کے حواری مواریوں کو اس میں ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا وہاں پر کیا انجام ہوا ان کے ساتھ، کیسا رہا ان کا معاملہ؟ آپ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق نبی بنایا، اور جب یہ نبوت آپ کو ملی، جس نبوت کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس یہاں پر بیان فرمایا ہے، وہ نبوت آپ کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ نجات دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے لیے رات کے وقت بحر کلزم کی طرف چل پڑے۔ فرعون نے پیچھا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو ڈبا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ آئے تو وہاں پر مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد جب آپ نے مدینہ میں قدم رکھا تو مدینہ میں یہود کو دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیسا ہے جو آپ لوگ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کو نجات دی تھی، اور اسی خوشی میں ہم تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کا اپنے تمام ساتھیوں کو حکم بھی دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبوت کے بھائی ہیں، اس لیے میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کی نجات پر جس طرح سے انہوں نے روزہ رکھا میں بھی روزہ رکھوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھنے کو اپنے تمام ساتھیوں میں روا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ پتہ چلا اس آیت کے ذریعہ سے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سنت کا جس کو انہوں نے زندہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو زندہ کیا۔ اور آخری آیت جو آج کے درس کی، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا،
تو اپنے حق پر بڑے ہی ظالم تھے، تم اپنے حق میں بڑے ہی ظالم تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ان کے دعوت کے بعد انکار کر بیٹھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نبوت کا پیغام سنایا، بہت سارے لوگ نبی کے فالوور بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں سے نکل گئے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا دیا، تو سامری کے بہکانے میں لوگ آ گئے اور اس نے بچڑا بنایا، اس میں ایک سوراخ کی جس میں سے ہوا جب گزرتی تو بیل کے آواز کی طرح سے ایک آواز نکلتی، تو وہ لوگ جو ہے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے اس کا انتقام لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے آنے کے بعد اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ان کو سنایا، وَأَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور انتم ظالمون، کہ تم لوگوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، ساجی بنانا، یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو شرک کا انجام اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے مشرکوں کو سیدھا جہنم میں ڈالتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے، پروردگار آج کے درس میں ہم نے جو 6 آیتیں سنی ہیں اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، و صلی اللہ علیہ نبی کریم وبارک وسلم۔